ضروریات دین میں سے کس کس چیز کے انکار کرنے والی کی امامت میں نماز نہیں ہوتی؟ مکمل تفصیل بیان کی جائے۔ عزیز جان برادر، جب آپ نے یہ کہا کہ ضروریات دین، تو پھر ضروریات دین کی بھی تعریف سماعت فرمائیں۔ ضروریات دین کہتے کس کو ہے؟ ہر جائز چیز کو جائز سمجھنا اور ناجائز چیز کو ناجائز سمجھنا، بشرط کہ جائز اور ناجائز دونوں متفق علیہ ہو۔ اگر کسی نے متفق علیہ جائز چیز کو ناجائز کہا یا متفق علیہ ناجائز چیز کو جائز کہا تو انہوں نے ضروریات دین سے انکار کیا۔ ایک مثال سے واضح کر دیتا ہوں۔ ایک بندہ ہے جنہوں نے شراب پی، اور شراب پینے کے بعد وہ باہر نکلا نشے کی حالت میں، انہوں نے بدفعلی زنا بھی کر لی، اور ایک بندے نے اس کو اس بدفعلی کرتے ہوئے دیکھا، وہ اٹھ کے اس بندے کو قتل کر کے بھی آ گیا مسجد میں اور نماز پڑھنے لگا۔ اب نشے کی حالت اتر چکی تھی، لیکن ایک بندے نے اس کو پکڑ کے پوچھا، بھائی تم نے شراب پی؟ اس نے کہا جی میں نے شراب پی، لیکن شراب جو ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ کہا تو نے زنا بھی کر لی؟ کہا زنا بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ تم نے ایک بندے کو بھی قتل کیا؟ اس نے کہا ہاں بندے کو بھی قتل کیا ہے، لیکن ناجائز ہے۔ اور اس نے نماز پڑھنی شروع کی۔ ہم اس بندے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ 3 گناہ کبیرہ کی ہے۔ اہل سنت والجماعت امام ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی کے مسلک کے مطابق کوئی بھی بندہ ارتکاب گناہ کبیرہ کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا جب تک کہ اس کبیرہ گناہ کو وہ جائز نہ سمجھے۔ اچھا، سیم ایک بندہ ہے، روزہ رکھا، رات کو تہجد پڑھی، صبح کو روزہ رکھا، تسبیحات میں وضو بھی کر لی، آ کے نوافل بھی پڑھی، نوافل کے بعد انہوں نے قرآن عظیم الشان اٹھائی، تلاوت بھی کی، سارے حسنات اور نیکیاں کی۔ اس کے بعد 4 رکعت فرض نماز پڑھنے لگے عصر کی۔ میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ 4 رکعت جو تو نے پڑھی ہے یہ فرض ہے؟ اس نے کہا میں اس کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہوں، یہ بندہ کافر ہے۔ عبادت بھی کی، طاعت بھی کی، لیکن عقیدے میں کیا خلل رہا؟ فرض کو وہ ناجائز سمجھ رہے تھے، فرض کا انکار کیا، اور فرض کا انکار جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، بھلے وہ جتنی بھی عبادات کریں، طاعت کریں۔ تو ضروریات دین کا مقصد یہ ہے کہ جائز چیز کو ناجائز کہیں اور ناجائز چیز کو وہ جائز کہے۔ ایک آج کل کی دور کی میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، یعنی ایک مثال سمجھا دیتا ہوں۔ مثال سے آپ، مثال کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کی روضہ انور کی نیت کر کے وہاں جانا، یہ متفق علیہ جائز ہے۔ چاروں مسالک کے امام اس پر ناطق ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز و طریقہ اور فعل بھی اس پر ناطق ہے کہ صحابہ کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارکہ کی زیارت کی نیت کر کے حضور کی روضہ اقدس پر حاضری ہوتے۔ تو محمد ابن عبد الوہاب نجدی سے قبل یا ابن تیمیہ سے قبل کسی بندے نے اس جائز کام کو ناجائز نہیں کہا تھا، تو متفق علیہ جائز تھا، اور رب کا کلام بھی اس پر ناطق ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ رب نے فرمایا جاءوکا، یہ کلام منحصر نہیں ہے حضور کی حیات تک، یہ الی یوم القیامہ ہے کہ حضور کے بارگاہ میں جائیں اور حضور کو شفیع بنا دے، تو یہ اللہ کے کلام سے بھی ثابت ہے۔ فلہذا یہ متفق علیہ جائز کام تھا، اور پھر اگر اس جائز کام کو کوئی بندہ یہ کہے کہ حضور کی زیارت کی نیت کر کے جانا حرام ہے یا بدعت ہے یا ناجائز ہے، تو انہوں نے حلال چیز کو حرام اور ناجائز کہا، فلہذا وہ اس اپنے جملے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں ضروریات دین۔ فلہذا آپ اپنے امام صاحب کو دیکھیں کہ وہ کن کن ضروریات دین سے منکر ہے۔ اللہ کی ولی ہے، متفق علیہ اللہ کی ولی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس کیٹیگری اور اس ترازو پر جب پوری اترتے ہیں تو اللہ کی ولی ہے
اور اسے بت کہیں اور اسے یہ کہے کہ نہیں یہ بت ہے، یہ صنم ہے، تو صنم تو وہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، اس سے جائز چیز کو ناجائز کہا جائے تو یہ ضروریات دین سے انکار ہے۔ فلہذا اپنے امام صاحب کو دیکھ لے، اگر وہ اس طرح کی ضروریات دین سے انکار کرنے والے ہو تو پھر اس کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔